بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین. باب الحث علی صلاة الوتر وبیان انہ سنت متأکدہ وبیان وقتی. نماز وتر کی ترغیب اور اس بات کا بیان کہ وہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کے وقت کا بیان. ان علی رضی اللہ عنہ قال الوتر لیس بحتم كصلاة المکتوبہ ولكن سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وتر يحب الوتر فاوتروا یا اہل القرآن. رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز وتر فرض نماز کی طرح لازمی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مقرر فرمایا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے، بس اے اہل قرآن تم وتر پڑھو. ابو داود اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وتر کی بہت زیادہ تاکید کی، لیکن یہ فرض نماز نہیں ہے. تو اس میں جو فرمایا ان اللہ وتر، تو وتر سے مراد ہے طاق، کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند فرماتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وتر کی نماز واجب ہے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ نماز سنت ہے. اور امام ابو حنیفہ کی جو دلیل ہے وہ یہ دلیل ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا. یعنی وتر حق ہے، جو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. وتر حق ہے، جو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. وتر حق ہے، جو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح اس حدیث کے آخر میں بھی یہ آیا فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، یعنی اہل قرآن وتر پڑھو. اہل قرآن سے مراد مومن لوگ ہیں یعنی مسلمان. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَأَوْتِرُوا یعنی امر کا صیغہ استعمال کیا، اور امر جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. اسی طرح سے احادیث میں متعدد مقام پر اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا، اور اس کے مقابل صاحبین جو ہیں اور ائمہ ثلاثہ ان کے نزدیک وتر کی نماز سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. اور سنت مؤکدہ یہ بھی واجب کے قریب قریب ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ وتر کی نماز کی بہت زیادہ تاکید ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگرچہ فرض نہیں ہے تو پھر بھی اس کو چھوڑا نہ جائے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو واجب اور دوسرے ائمہ کے نزدیک واجب کے قریب ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول اللیل ومن اوسطی وآخری وانتہا وترہ الی السحر. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں نماز وتر پڑھی ہے. رات کے ابتدائی حصے میں، اس کے درمیانی حصے میں اور آخری حصے میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وتر صبح تک ختم ہوتے تھے. اس حدیث مبارک میں نماز وتر کے وقت کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت عائشہ کی حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی حصے میں بھی اور رات کے درمیان میں بھی اور رات کے آخر میں بھی نماز وتر پڑھے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں وتر کا جو وقت بتایا تو اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. تو اب ابتدائی رات میں اگر پڑھ لیا جائے تو بھی ٹھیک، یا درمیانی یا آخری رات میں، رات کے آخری حصے میں طلوع فجر تک اس کا وقت رہتا ہے. تو اس سے ہمیں اس حدیث مبارک سے نماز وتر کے وقت کے بارے میں معلوم ہوا
کہ اس کا وقت عشاء سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ آخری نماز یعنی عشاء کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں یا تہجد پڑھی جاتی ہے، تو تہجد کے بعد جو ہے یہ وطر پڑھے جائے۔ اگر کسی شخص کی یہ عادت ہو کہ وہ تہجد لازمی پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وطر عشاء کے ساتھ نہ پڑھے بلکہ اسے چھوڑ دے، جب تہجد پڑھے گا تو اس کے بعد وطر پڑھے جائیں تاکہ آخری نماز اس رات کی وطر ہو۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو آپ نے فرمایا کہ آخری نماز وطر ہو تو اس کے بعد وطروں کے بعد کوئی بھی نوافل وغیرہ نہ ادا کیے جائیں، صرف 2 رکعت نفل تو پڑھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نفل نہ پڑھے۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، تو یہ حکم جو ہے یہ مستحب درجے میں ہے، یعنی یہ استحبابی ہے، واجب نہیں ہے۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ وطر کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ وطر ہی کے تابع ہیں، جیسے فرائض ہوتے ہیں، فرضوں کے بعد سنت پڑھی جاتی ہیں، تو اسی طرح وطر واجب ہیں، تو ان واجب کے بعد 2 نفل ہے، تو اس سے کوئی تعارض بھی نہیں ہوگا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ترغیب معلوم ہوئی کہ آخری نماز وطر ہی ہونی چاہیے۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح ہونے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لیا کرو۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ صبح سے پہلے جو ہے وطر پڑھو، یعنی وطر کا وقت جو ہے وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے تک ہے۔ احناف یہ فرماتے ہیں کہ وطر کی نماز واجب ہے، اس لیے اگر کسی نے صبح ہونے سے پہلے نہ پڑھی تو پھر بعد میں اس کی قضا کرے، جبکہ دوسرے ائمہ کے نزدیک وطر کی نماز سنت ہے، اس لیے اگر طلوع فجر تک وطر نہ پڑھ سکے تو اب دن نکلنے کے بعد اس کی قضا نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں وطر کی نماز کے وقت کا پتہ چلا کہ وطر کی نماز کا وقت کب تک ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی صلاته باللیل وہی معترضة بین یدیہ فاذا بقی الوتر ایقظها فاوترت، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے وطر رہ جاتے تو انہیں بھی جگا دیتے، وہ بھی وطر پڑھ لیتی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی قبلہ رخ ہو کر لیٹا ہوا ہے تو نماز ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ وطر جو ہے یہ عام سنتوں کی طرح نہیں ہے کہ جب حضرت عائشہ کے وطر رہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بیدار کرتے، یعنی جگاتے تاکہ وہ وطر پڑھ لیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وطر نماز جو ہے یہ واجب ہے، یعنی اگر یہ رہ جائے گی تو اس کی قضا بھی ہوگی، تو وطر کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وطر کا جو بہتر وقت ہے، یعنی اس کا بہترین وقت وہ نماز تہجد کے نوافل کے بعد ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تو اس نماز سے مراد نوافل وغیرہ ہیں، یعنی جب تہجد پڑھ لی جائے تو اس کے اخیر میں وطر ادا کیے جائے۔ وفی روایت لہو فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَالَ قُومِي فَأَوْتِرِي یا عائشہ۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے وطر باقی رہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے
عائشہ کھڑی ہو جاؤ اور وطر پڑھ لو. یعنی اس میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی تلقین فرما رہے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا الصبح بالوتر رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن صحیح. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح ہونے سے پہلے پہلے وطر پڑھنے میں جلدی کرو. ابو داود اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے. بادروا الصبح بالوتر یعنی صبح ہونے سے پہلے پہلے وطر پڑھنے میں جلدی کرو. تو اس سے بھی وطر کے وقت کا معلوم ہوا کہ صبح سے پہلے پہلے تک وطر کا وقت ہے. تو اس میں وطر کی تاکید بھی معلوم ہوئی کہ اس کو جو ہے ضروری ادا کرنا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ طلوع فجر سے پہلے اگر کوئی شخص ادا نہ کر سکے تو اب احناف کے نزدیک اس کی قضا کرنی ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک وطر واجب ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر وطر واجب نہ ہوتا تو وطر کے لیے کوئی وقت کی تعیین بھی نہ ہوتی کیونکہ وقت کی تعیین یہ واجبات کے لیے ہی ہوتی ہے. جیسے کہ اس حدیث میں بھی ذکر کیا گیا کہ وطر کا وقت صبح تک ہے یعنی اس میں وطر کا وقت بتایا گیا تو معلوم ہوا کہ وطر کی نماز واجب ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف الا يقوم من آخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك افضل. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ خطرہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے پہلے حصے میں وطر پڑھ لے. اور جس کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہو تو وہ رات کے آخر میں وطر پڑھے اس لیے کہ رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بات بہت اچھی ہے. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے وقت کے بارے میں بتایا کہ جو شخص جو ہے رات کو وطر کے لیے یعنی رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے گا تو پھر تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی پڑھ لے. اور جو شخص تہجد کے پڑھنے کا عادی ہے یعنی اسے جاگنے کا یقین ہے تو پھر وہ یہ کرے کہ پہلے تہجد پڑھے اور اس کے بعد وطر کی نماز پڑھے تاکہ اس کے رات کی جو آخری نماز ہے وہ نماز وطر ہی ہو. جیسے کہ دوسری احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رات کی آخری نماز ہو. پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ یعنی رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بات بہت اچھی ہے. مطلب یہ کہ رات کے آخری وقت میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اس وجہ سے اس وقت میں وطر کا پڑھنا اللہ جل شانہ کے انوار و برکات سے مستفید ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وطر کی نماز جو ہے اس کے بہتر اور مستحب وقت میں یعنی تہجد کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تہجد کی بھی برکات حاصل کریں اور رات کے اس آخری حصے میں وطر پڑھ کے اس کی برکات کو بھی حاصل کریں. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.